بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، یاد ہوگا پچھلے جمعے میں تقویٰ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ یہ تقویٰ کی جو صفت ہے، یہ انسان کو ہر محاذ کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر اور زندگی کے ہر شعبے میں کام دینے والی چیز ہے۔ تجارت کر رہا ہے تب بھی تقویٰ کی ضرورت ہے، ملازمت کر رہا ہے جب بھی تقویٰ کی ضرورت ہے، دنیا کی کوئی بھی کاروبار وہ کر رہا ہو، ہر شعبے حیات کے اندر تقویٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تقویٰ اتنا جامع لفظ ہے اور جامع حقیقت ہے کہ اس سے انسان کسی حال میں خالی نہیں رہ سکتا۔ تنہائی میں ہے تب بھی تقویٰ کی ضرورت ہے، اور مجمع کے اندر ہے تو تب بھی تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور کر کے اور یہ دھیان جمع کر کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ انسان جس کے اندر یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ نماز بھی اچھی پڑھے گا، تجارت اور کاروبار بھی کرے گا تو بھی اچھی کرے گا، وہ کسی کو دغا نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کرے گا جب تقویٰ ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ جو ملازم رکھ رکھا تھا انہوں نے اپنی دکان کے اوپر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے چلے گئے اور ملازم کو یہ بتا گئے، مزدور کو یہ بتا گئے کہ دیکھو یہ تھان ہے، اس تھان کی جو تمہیں بیچنا ہے اس بھاؤ میں بیچنا ہے، اور گراہک کو یہ دکھا کر کے بیچنا ہے کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، 60 آ رہا ہے، 60 آ جاتا ہے نا کپڑے کے اندر، 60 آ جاتا ہے، تو نقص تھا اس کپڑے کے اندر، اس تھان کے اندر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنے ملازم کو یہ بات بتا رکھی تھی کہ یہ اس تھان کے اندر نقص ہے، اگر تمہارے پاس کوئی گراہک آئے تو اس کو یہ نقص دکھا کر تب اس کا بھاؤ تاؤ کرنا اور اس کو بیچنا، اور اس کی یہ قیمت ہے۔ اتفاق کی بات، کوئی گراہک آیا، ملازم کے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ حضرت امام صاحب یہ کہہ گئے تھے کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اسے نقص دکھانا یاد نہیں رہا، اور وہ گراہک لے گیا، بڑی خوشی خوشی اس نے دیکھا کہ ہاں یہ اس قیمت کا یہ سامان ہے، اس قیمت کا یہ تھان ہے، اور اس کے اندر جو نقص تھا وہ اس کو نظر نہیں آیا، اور اس نے بتایا نہیں، اس لیے کہ اس کے ذہن سے بھی وہ بات نکل گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس لوٹے دکان کے اوپر تو پوچھا وہ تھان بک گیا؟ کہ ہاں جی وہ تو بک گیا۔ انہوں نے وہ نقص بتایا تھا تم نے؟ کہ جی یاد نہیں رہا مجھے تو نقص بتانا تھا، مجھے نقص بتانا یاد نہیں رہا۔
تلاش کرایا اس کو، کہیں ملا ہی نہیں بیچارہ. وہ تو باہر کا ہوگا، کسی دوسری بستی کا ہوگا. وہ گراہک وہ تھان لے کے چلا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری رقم صدقہ کر دی، ساری رقم صدقہ کر دی. یہ تقویٰ ہے، اور یہ انسان کو سچائی کے اوپر آمادہ کرتی ہے، یہ اس انسان کی زندگی کو بناتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس نقص کو چھپاتے ہیں، اس عیب کو چھپاتے ہیں، کاروبار میں اس نقص کو چھپا دیتے ہیں، اور چھپا کر کے ہم اس کی گراہک کے اوپر جو ہے ایسا پریشر ڈالتے ہیں، اور اس کی خوبیاں اتنی بیان کر دیتے ہیں، اس چیز کی اتنی خوبیاں بیان کر دیتے ہیں کہ اس کو وہ چکا چوندھ ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ لائٹیں لگاتے ہیں نا رات کو دکانوں میں، بڑی عجیب عجیب قسم کی لائٹیں لگاتے ہیں، آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں گراہک کی، اور وہ مال کو کچھ کا کچھ سمجھ جاتا ہے اور خرید کے لے کے چلا جاتا ہے. جو اس چیز کی اصل حقیقت ہے وہ چھپ جاتی ہے ان لائٹوں کے ذریعے سے، اور جو نقص ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے. یہ تقویٰ کے خلاف، اور یہ تقویٰ کے خلاف نہیں بلکہ فتویٰ کے بھی خلاف ہے، یہ فتویٰ کے بھی خلاف ہے. اس لیے ہمیں کاروبار کے اندر بھی تقویٰ سکھایا گیا، مسائل شرعیہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کس طرح سے ہم کاروبار کریں. ہمارے ایک ملنے والے آفیسر ہیں یہاں دلی گورنمنٹ کے اندر، وہ اتفاق سے یہاں شاستری پارک پہ وہ آئے، انہوں نے آم خریدے، آم کا موسم تھا، اور جو بڑے میاں آم بیچ رہے تھے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے معلوم ہو رہے تھے کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک معلوم ہو رہے تھے. وضع قطع سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ واقعتاً یہ نیک آدمی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، اور اچھا معلوم ہو رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ اچھا آدمی ہے، چلو اس سے آم لے لو. اور انہوں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جو بھاؤ انہوں نے بتایا اسی بھاؤ کر لیں گے، وہی بھاؤ جو تم دے رہے ہو وہی بھاؤ ہم لے لیں گے، لیکن اس میں سے مال جو ہے ہمیں صحیح مال چڑھا دو، بالکل بہت اچھا قسم کا جو ہے وہ چڑھا دو، اور جو پیسے ہیں وہ ہم تمہیں دے دیں گے. لیکن اس بڑے میاں کی نیت میں کھوٹ تھا. اور یہ اکثر کاروبار والے لوگ جو ہے پھل فروٹ والے کرتے ہیں کہ اپنے آگے وہ سڑے ہوئے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور اوپر جو ہے بس مال رکھتے ہیں. انہوں نے جو تھا 2-4 تو اچھے والے رکھ دیے، اور باقی سڑے ہوئے جو ہے وہ بھر کے اور دے دیے، اور قیمت پوری لے لی. یہ جو گھر پہ پہنچے انہوں نے دیکھا بھی نہیں، یہ سمجھ رہے تھے بھلا آدمی ہے، صحیح دے رہا ہوگا، یہ تو صحیح دے رہا ہوگا. انہوں نے دیکھا بھی نہیں، کہنے لگے بھائی جب ہم لوگ منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اچھی دے رہا ہوگا. وہ لے گئے، تھیلے میں کر کے لے گئے، اور گھر پہ جا کے جو کھولا، اور بیوی نے کہا کہ کس سے لیا ہے یہ سڑے ہوئے، یہ سب سڑے ہوئے سارے دغیلے. انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً دغیلے. واپس لوٹے، اور واپس لوٹنے کے بعد میں انہوں نے آ کر کے بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں یہ تو سارے دیکھیے. بولنے کہ نہیں، ہم نے تو صحیح دیے تھے، تم پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، ہم نے تو صحیح دیے تھے، یہ تم کہاں سے لے آئے. انہوں نے کہا بھائی میں تو ابھی گھر تک ہی گیا ہوں، میں کہاں سے لے آیا، میں تو تم سے منہ مانگے میں نے قیمت دی تھی، اور میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس میں اچھے چڑھا دو، اور میں ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، تم نے خود ہی چڑھائے اس کے اندر. کہ نہیں اب نہیں بدلے جاتے. اور اس کے برابر میں ایک ٹھیلی والا اور تھا، وہ بھی آ گیا، ذرا آواز سی جو گرم سی ہوئی وہ بھی آ گیا، کرنے کی کیا بات ہے، اب نہیں بدلے جاتے. وہ ٹھیلی والے اور بھی کئی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی ایسے بات نہیں آنے کہ وہ تھے گورنمنٹ کے آدمی تھے.
انہوں نے نکالا موبائل اور انہوں نے جو کال کی تو ایک دم شاں تھانے سے ایک دم سے گاڑیاں ایک دم ہارن بجاتی ہوئی ایک دم آگے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ جی کیا بات ہے. آ کے سب نے سلوٹ مارا ان کو. سلوٹ مار کے کہا یہی بتا رہے تھے مجھے, میں ویسی ہوائی بات نہیں کر رہا, یہیں رہتے ہیں گونڈے کے اندر. انہوں نے جو آتے جو سر کو سلوٹ مارا آ کر کے سارے آفیسران نے, ایس ایچ او نے بھی اور اس نے بھی. کہنے لگے کہ سر کیا بات؟ کہنے لگے بھائی یہ معاملہ. کہنے لگے بھرو ان کو گاڑی میں. اب تو ہاتھ پیر جوڑنے لگے, سارے کے سارے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں. بھائی تجارت کر رہے ہو اور پیسے پورے لے رہے ہو, پھر دھوکے بازی. یہ دھوکے بازی جو ہے یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اور اگر تقویٰ کے ساتھ میں اور فتویٰ کے ساتھ میں اور مسائل شرعیہ کے ساتھ میں ہم کاروبار کریں گے تو اس کاروبار کے اندر خیر و برکت ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائیں گے. نیت صحیح ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. جیسی نیت کرو گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں بھی تقویٰ کی ضرورت ہے, کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. اور میاں بیویوں کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے پاس کتنے کیس آ رہے ہیں روزانہ. الامان الحفیظ, کس قدر جو ہے سن کے حیرت ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اور مسائل شرعیہ سے کتنی دور جا چکے ہیں. ایسے کیس آتے ہیں, کہنے لگے 3 طلاق کا مسئلہ نہیں جو مودی نے اٹھایا تھا, 100 مرتبہ طلاق دے کر کے پھر گھر میں رکھ رکھا. 100 مرتبہ طلاق دے دی اور پھر گھر میں رکھ لے کر ہم تو رجوع کر دیا. تو قرآن کا مذاق ہے, شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہمیں مسائل شرعیہ کا علم ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.